سے چھوٹے جنتی کو دنیا سے 70 گنا بڑی 70 گنا بڑی، یہ سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہے 70 گنا نہیں 10 گنا بڑی جنت ملے گی، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اور جب وہ ماریں کھا کھا کے جہنم میں چھوٹے ڈنڈے کھا کے جب انٹر ہوگا تو داخل ہوگا تو وہ نوکر سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو یوں کرے گا، وہ کہے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ تم فرشتے نہیں؟ کہنے میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ اچھا، اب آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کو پروٹوکول دیں گے، 80,000 نوکر، اور کہیں گے امان علی سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے؟ اسی تو سکڑے پہ گئے انتظار کر کر۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جو میں بڑے لتر کھاتے ہیں۔ تو وہ اس کے ساتھ اچھلتے کودتے ناچتے اس کو لے کے جا کر ایک تخت میں بٹھائیں گے، 80,000 نوکر 80,000 کھانے پیش کریں گے، وہ سارے آرام سے کھا جائے گا۔ اس کے بعد کہیں گے آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ سامنے سے پردہ اٹھے گا، جنت کی لڑکی ایسے کر کے بیٹھی ہوگی اس تخت پر، وہ تو ایسے ہو جائے گا، دیکھتے 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 40 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد ویکھی جاتا ہے، ویکھی جاتا ہے، ہاں ہن نکلیا سبحان اللہ۔ وہ کہے گئی آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، جس نے جنت کے کالے جہنم کے کالے فرشتے دیکھے، ہن حور ویکھی، وہ دی تو مت ماری گئی۔ وہ کہے گا بی بی تو ہیں کون؟ کہے گا تیری بیگم ہوں۔ اسے کہا ہن چھڑ دے گلاں۔ تو نیچے والی جنت فاکہۃ و نخل و رمان، جی پھل بھی ہے، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے وہاں بھی سب کچھ، لیکن تعبیر کا فرق بتا رہا ہوں قرآن کی، کہ ایک جگہ کہہ رہا ہے من کل فاکہۃ زوجان، ایک جگہ کہہ رہا ہے کھجور ہے، انار ہے اور پھل ہے۔ پھر اوپر والی جنت کو بیان کرتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور نیچے والی جنت کو بتا رہا ہے متکئین علی رفرف خضر، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر، قالینوں پر، ان کے جیسے یہ ہم نے سٹال ہے تو اوپر کیا حال ہوگا، اور پھر جنل جنتین دان، اور خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ کان۔ گلہ کیا کریں، خواص نے بھی قرآن سے دل لگانا چھوڑ دیا۔ قرآن سمجھنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی اور عربیت کی فہم، یہ دو چیزیں ضروری ہیں، یہ دو، پھر تو ترجمہ ہی چلیں گے۔ اوپر والی جنت قالین ایسے کہ نیچے سے اٹھا کے دیکھو تو ایسا حسن و جمال ہے، تو اوپر کیا ہوگا، اور اوپر خوشے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ انگور میں نہیں ہوتا نا عرب میں، آپ نے کہا ہیں؟ کہنے لگا کم قطف واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع ولا یفطر ولا ینثنی، کہ بیٹا ایک کوا ایک مہینہ اڑے، کالا کوا جو بڑا ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، ٹھیک ہے، نہ کسی راستے میں بیٹھے اور نہ سست پڑے، تیز رفتاری سے مہینہ اڑتے 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 جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا
هل ذبح ابوک من تیسک غنما، هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط فسلخ احابه واعطاه لامک وقال لها اتخذی منه دلوا، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا مشکیزہ بناؤ، اتنا بڑا بن جاتا ہے وہ؟ کہ لیں ہاں جی بدو تھا، ہاں جی، تو کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی معصوم سے کہنے لگا یا رسول اللہ اذن تشبہنی واہلی، میں تو میری بیوی نے تو ہکو ہی دانہ کافی ہو جائے۔ آپ نے کہا عامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے۔ ذللت قطوفها تذلیلا، ایسے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ متکئین علی رف رف خضر، قالین ہے نرم اور سبز، بس ادھر بطائن، ادھر دونوں بتا دیے، خضر ہیں سبز ہیں خوبصورت ہیں، اور وعبقری حسان، اور بڑے عالی شان اور باوقار ہیں۔ جنل جنتین دان کوئی نہیں، جنل جنتین دان کوئی نہیں، وہاں صرف بیٹھک کی بات ہے، یہاں اوپر پھلوں کی بات ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان۔ نیچے والی جنت فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام۔ اب دونوں میں فرق بتاؤں۔ نیچے والی جنت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیہن خیرات حسان، اس جنت میں بڑی خوبصورت اور بڑے اعلیٰ اخلاق والی بیویاں ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دونوں کی ایک ہی صفت ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی جن انسان نے ان کو چھوا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے جبریل سے کہا میری جنت دیکھو، اللہ نے کہا، جبریل جنت میں داخل ہوئے تو نور کی چمک اٹھی، سجدے میں گر گئے، کہنے کہ ترا علی ربی، آج تو رب کے تجلی کا دیدار ہو گیا۔ تو اتنے میں آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے امین سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھایا تو آگے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے کے حسن کو جبریل سمجھے کوئی اللہ نے تجلی ڈالی ہے۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ سبحان اللہ، میں جنت کی حور بیان کرتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے اللہ کی قسم میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ تینوں ہی اللہ بھی کھاوے۔ جو اوپر والی ہے وہ ہے فیہن قاصرات الطرف، انہی قالینوں پر خامدوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، نظریں جھکا کر حیا والی ہیں۔ ان کی یہ پلکیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، جو گدھ ہوتا ہے نسر سین کے ساتھ، پانی ڈالنا تھا، کبھی اب تو گدھ ختم ہو گئے، گدھ کے دو پر ایسے ہوتے ہیں نا، میں نے تو جنگل کا گدھ دیکھا ہے، کینیا کے جنگل کا، جیسے پتہ نہیں کوئی جن ہوتا ہے۔ اب یہ چلو اتنے مان لو، اتنے ٹھیک۔ جنت کی عورت کی آنکھوں کے جو بال ہیں جن کو ابرو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوں گے، تو آنکھ کتنی بڑی ہوگی؟ جب وہ پڑے گی تم پر تمہارے دل کے کتنے ٹکڑے ہوں گے ہیں؟ اس کا قد ہوگا 130 فٹ، یہ تمہاری بلڈنگ سے بھی اوپر۔ تم چلے گئے 5 فٹ کے، تمہیں تو جیب میں ڈال لے گی۔ قاری حنیف صاحب کہیں گے مجھے کہاں ڈال دیا بیگم، پھر بلائیں گے ام احمد میری مدد کرو۔
نہیں، آپ بھی 130 فٹ ہوں گے۔ اور عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں زیادہ اعلیٰ ہوں گی یا جنت کی حوریں؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا، کیا کہہ رہی ہو، دنیا کی عورتوں کا عالی مقام ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے، ہم تو مٹی سے بنی ہیں، وہ مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں۔ کبھی صلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہاری بندگی کے بدلے اللہ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ اپنے نور سے تمہارے چہروں پہ نور ڈالے گا۔ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور ریشم کے کپڑوں سے تمہارے جسم کو حسین و جمیل بنا دے گا۔ اور جنت کی دنیا کی ایمان والی عورت افریقہ کی ہو، یورپ کی ہو، وہ کہیں کی ہو، کس رنگ روپ کی ہو، وہ جنت کی حور، جنت کی حور جس کو دیکھ کر 70 سال ایسے بیٹھے رہو گے، 70 سال تو تمہارے دیکھنے سے دل نہیں بھرے گا، اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ایک جنت میں مناظرہ ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت دیکھی نہیں، زندہ۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ جوانی۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ رہیں۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی رہیں، کبھی لڑائی نہیں کی۔ جب تو ٹھک ٹھک ہو جاتی ہے، چاہے مولوی کا گھر ہو اور چاہے اللہ کے نبی کے گھر میں ٹھک ٹھک ہو رہی ہے تو آگے ایمان والی عورتیں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نمازی ہیں، تم نے نماز نہ پڑھی۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے۔ نحن المتوضعات فما توضعتن، ہم نے وضو کیے، تم نے وضو نہیں کیے۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، تم نے خرچ نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو وہ جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں۔ یہاں مردوں پہ غالب ہیں، وہاں حوروں پہ غالب۔ تو جو جنت الفردوس کی حور فیہن، اسی قالین پر ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی ان کی بیگم۔ وہاں اتنا کہا خوبصورت، یہاں خوبصورتی کا پورا نقشہ کھینچا، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ میں یہاں پاکستان میں یاقوت مرجان دیکھتا تھا تو مجھے اس تشبیہ میں طاقت نظر نہیں آتی تھی، یہ تو سارے نقلی سودے ہیں۔ دبئی گیا تو ایک آدمی کے پاس قدیم نوادر تھے، تو اس کو ہم دیکھنے گئے، تلواریں اور زریں اس قسم کی چیزیں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس یاقوت و مرجان بھی ہیں۔ میں نے کہا دکھاؤ تو صحیح۔ جب میں نے وہاں یاقوت دیکھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ واہ میرے رب، کیا تشبیہ دی ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ سرخ رنگ گلابی رنگ مکس ہو جائے، سرخ رنگ گلابی رنگ مکس ہو کر اور اس میں نور پڑے اللہ کا، تو وہ کیا چیز بنے گی؟ قد بھی 130 فٹ ہو، پھر دونوں کے لیے